اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، اتا یاتی کا معنی آنا، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوہ، استعجال کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے جلدی کرنا۔ فلا تستعجلوہ، جلدی مت مچاؤ، اس حکم کی جلدی مت مچاؤ، یعنی جس عذاب کو تم چاہتے ہو نا بس وہ گویا آ چکا ہے۔ یہ اصل میں جب کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے نا تو اس کو بھی قرآن نے اس طرح سے تعبیر کیا کہ وہ گویا آ گئی ہے، یعنی آنے والا ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ کا جو حکم ہے عذاب کا حکم بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ فلا تستعجلوہ، پس تم اس کی جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ۔ یہاں روح سے مراد ہے وحی، کیونکہ روح کہتے ہیں نا آپ کی مادی زندگی میں زندگی کا سبب بنتی ہے، تو وہی آپ کی روحانی زندگی کو حیات دیتی ہے، تو اس لیے وحی کو بھی روح کہا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں اور وہ انسان کی روحانی زندگی کا ذریعہ بنے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس پر۔ ان انذروا، ان کا مطلب کیا ہے میں نے بتایا تھا نا، کئی بار یہ بتا چکا ہوں پہلے، پچھلے سینٹنس میں کوئی ایسی بات گزری ہوتی ہے جس میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس پیغام کو یا بات کو ان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے پیچھے کیا فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ، تو وہی بات کو کہتے ہیں نا ایک پیغام ہے۔ تو کیا پیغام ہے؟ ان انذروا، وہ پیغام یہ ہے کہ انذروا، لوگوں کو ڈراؤ، انہو، اس بات سے ڈراؤ کہ لا الہ الا انا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر صرف میں ہوں، یعنی اس بات سے ڈراؤ۔ تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فتقون، پس تم ڈرو، نی تھا اصل میں فتقونی، ڈرو تم مجھ سے، تو یا کو حذف کر دیا، فتقون نون پہ زیر آ گیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی حکمت کے ساتھ۔ یہ لفظ کئی بار آ چکا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، تو آپ سب اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ حق کے ساتھ مطلب یہ کہ اس میں ایک حکمت ہے، ایسا ہی نہیں پیدا کر دیا بس چلو بھئی کوئی پیچھے حکمت ہی نہیں بس ویسے ہی پیدا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ تعالی، وہ بلند ہے، عما، ان معبودوں سے، یشرکون، جن کو یہ شریک کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو منی کے قطرے کے ساتھ، فاذا ہوا، میں نے بتایا تھا نا اذا اچانک کے لیے بھی آتا ہے، فاذا ہوا، تو اچانک وہ انسان، خصیم، جھگڑالو بن گیا، مبین، بہت واضح، بالکل واضح طور پہ جھگڑا کرنے لگا۔ والانعام، اور جو چوپائے ہیں، نعم، انعام کو نعم کہتے ہیں چوپائے کو، یہ جو بکری بھیڑ بکریاں وغیرہ، گائے بھینس۔ والانعام، اور چوپائے جو ہیں، خلقہا، ان چوپایوں کو بھی اس اللہ نے بنایا، لکم فیہا، تمہارے لیے ہیں ان چوپایوں میں، دفء، گرمی کا سامان، تدافع یتدافع، یہ کہتے ہیں گرمی حاصل کرنا، دفء وہ چیز جس سے گرمی حاصل کی جائے، جیسے رضائی ہے، کمبل ہے، جیکٹ ہے۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور بہت سارے منفعتیں ہیں، ومنہا تأکلون، اور انہی چوپایوں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں، ان چوپایوں میں، جمال، خوبصورتی، حین تریحون، جب تم ان کو شام کو لے کے آتے ہو۔ اراح یریح، اراحتن کا معنی ہوتا ہے شام کو چلنا، روح، راحہ اصل میں شام کو جانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ پھر مطلق جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں شام کو لے کے چلنا، یعنی شام کو تو ظاہر ہے وہ چوپایوں کو لے کے واپس آتے تھے نا، ریوڑ کو لے کے۔ وحین تسرحون، اور جب تم صبح لے کے نکلتے ہو، سرح یسرح کا معنی چھوڑ دینا، صبح چھوڑتے ہو گھروں سے تاکہ وہ چرنے کے لیے نکلیں، تریحون، شام کو واپس لے کر آتے ہو۔ تو جب تم ان کو شام کو واپس لے کر آتے ہو ان چوپایوں کو، اور صبح جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو یا صبح جب چرنے کے لیے لے کر جاتے ہو، تو اس وقت میں تمہارے لیے ایک جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُوا، اور تم اٹھاتے ہو، اثقالکم، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اثقال اس کی جمع آتی ہے۔ وَتَحْمِلُوا اثقالکم، اور تم اپنے بوجھوں کو اٹھاتے ہو، اِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم پہنچ نہیں سکتے تھے،
کانا یکونو کا معنی تو ہونا، تکونو تم نہیں ہوتے تھے، ہو سکتے تھے، بالغ کہتے ہیں پہنچنے کو، بالغ یبلغ بلوغن اس کا معنی پہنچنا، بالغ پہنچنے والا، بالغین جمع ہے پہنچنے والے، ہی کا معنی وہ بلد، تو بالغی ہی تم پہنچنے والے نہیں تھے اس بلد تک۔ اب دوبارہ ترجمہ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ تم اٹھاتے ہو اپنے بوجھوں کو، یعنی سامانوں کو اٹھاتے ہو، إِلَى بَلَدٍ ایسے شہروں کی طرف، لم تکونوا بالغیہ کہ تم تھے ہی نہیں ان شہروں تک پہنچنے والے، تم ان شہروں تک پہنچنے والے تھے ہی نہیں، الا مگر بشق الانفس نفس کی جمع انفس جانوں کی مشقت کے ساتھ، شق مشقت کو کہتے ہیں، تو یعنی تم مراد یہ کہ ان جانوروں کے ذریعے، تو کیا مطلب تم اپنے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، یعنی ان جانوروں پہ لاد کے، جانوروں کا ذکر چل رہا ہے نا چوپایوں کا، ان چوپایوں کے ذریعے تم اپنے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، ایسے شہروں کی طرف اٹھاتے ہو کہ تم ان شہروں کی طرف پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مگر شدید جانوں کی شدید مشقت کے ساتھ، جانوں سے مراد اپنی جان، اپنی جان کو بہت شدید مشقت میں ڈال کے تو پہنچ سکتے تھے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو ایسے شہروں کی طرف تمہارا اپنا پہنچنا ناممکن تھا، اور ان شہروں کی طرف تم ان جانوروں کے ذریعے پورے سامان لے کے چلے جاتے ہو۔ یہ مفہوم ہے آیت کا۔ ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف بڑا مہربان، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دلیل بھی خود دے رہے ہیں، دعویٰ بھی خود کر رہے ہیں کہ واقعی تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ والخیلا اور گھوڑے، والبغال اور خچر، بغل کہتے ہیں خچر کو، جو گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے جانور پیدا ہوتا ہے، تو یا گدھی اور گھوڑے کے ملاپ، یعنی گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے واللہ عالم سواری کے کام آتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں بغل، جس کی جمع بغال، تو اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال اور گھوڑے اور خچر، والحمیر حمیر گدھے کو کہتے ہیں اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو، یعنی اس نے یہ بھی پیدا کیے، خلق محذوف ہے یہاں پر کہ خلق الخیل والبغال والحمیر، اسی نے گھوڑے گدھے اور خچر اور گدھے پیدا کیے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینتاً اور زینت کے لیے بھی پیدا کی، ان سواریوں میں تمہاری زینت بھی ہے، وَيَخْلُقُ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے ما وہ چیزیں لا تعلمون جو تم جانتے بھی نہیں ہو، بہت سی ایسی بھی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ پر ہی ہے سیدھا راستہ۔ دیکھیں قصد کہتے ہیں اعتدال کو، کہتے ہیں اقتصادیات، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ چال میں اعتدال پیدا کرو، میانہ روی کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد ہے سیدھا راستہ جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بالکل بیچ میں ہو، میانہ روی بیچ کی کنڈیشن کو کہتے ہیں نا، اعتدال، بیلنس، تو یعنی قصد السبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، راستے کا جو سیدھا پن ہے، جو اعتدال ہے، وہ علی اللہ اللہ پر ہے۔ اللہ پر کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ والا راستہ کہاں پر ہے، یعنی یہ جاتے جاتے کہاں ٹچ ہو رہا ہے، کس جگہ کے اوپر آئے گا یہ راستہ، تو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ والا جو راستہ ہے یہ مثال کے طور پر کراچی میں صدر پر آئے گا یہ راستہ، تو کیا مطلب یہ راستہ صدر کی طرف جا رہا ہے، بالآخر یہ صدر کے اوپر ہے، تو پر سے تعبیر اس لیے کیا کہ اس کو بڑا زبردست قرار ہے، یہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ اللہ پر ہی ہے سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، ایسے جاتا ہے گویا اللہ پر ہے وہ راستہ، وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا، تو یہ مطلب ہے۔ تو آپ اس کا آسان ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ، تو یعنی دونوں مطلب ہو گئے اس کے کہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہی سیدھا ہے، اور جو سیدھا ہے بھی وہی جو صرف اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ کہیں جا رہا ہے راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ اور ان راستوں میں بہت سے جائر ہیں، جائر کہتے ہیں جور ظلم کو کہتے ہیں، بے اعتدالی کو کہتے ہیں، تو جائر کا معنی ان میں بہت سے راستے ہیں جو بے اعتدالی والے، ٹیڑے راستے ہیں، راستے تو دنیا میں بہت ہیں، تو اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، باقی سارے ٹیڑے میڑے راستے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ تو تمہیں ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین تم سب کے سب کو، یعنی تم سب کے سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا۔ بہت آسان رکوع تھا، لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکہ کی صورتوں میں زیادہ تر توحید کا بیان، آخرت کا بیان، نبوت کا بیان، اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو چونکہ اللہ نے اس میں اپنی قدرت کے دلائل دیے تو شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا کہ کیسے وہ شہد بناتی ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اس کے چھوٹی سی مکھی کو اللہ نے کیسے شہد بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ تو یہ اللہ کے وجود کی بھی دلیل، اللہ کے محسن ہونے کی بھی دلیل کہ تم پر احسان کرتا ہے، اللہ کے طاقتور ہونے کی بھی دلیل، صاحب کمال ہونے کی بھی دلیل، اور اللہ کے ایک ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام نحل رکھا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت کثرت سے بیان کیا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے جی عطا امر اللہ۔ مشرکین ایک ہی رٹ لگایا کرتے تھے کہ عذاب جلدی سے لے آؤ، کیوں نہیں آتا عذاب؟ اور یہ جو بار بار جلدی مچاتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نبی کا انکار کریں کہ دیکھو عذاب آ رہا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم بس آیا ہی چاہتا ہے، فلا تستعجلوا، جلدی مت مچاؤ، تم بہت جلد آنے والا ہے۔ اور وہ کیسے آیا؟ کچھ ہی وقت کے بعد نبی نے ہجرت کی ہے تو بدر کی لڑائی ہوئی اور کتنے سارے سردار اس میں مارے گئے، اس کے بعد کتنی لڑائیوں میں مارے گئے۔ تو وہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ آسمانی عذاب نازل کرتے ہیں، کبھی انسانوں کے ذریعے ہی سزا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی حالت میں تھے، مشرکین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہی کی تلواروں سے ہمیں سزائیں ملیں گی۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہے۔ یعنی عذاب آئے نہ آئے، فی نفسی یہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے نا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس شرک سے بھی پاک ہے جن بتوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو دیکھو، عذاب میں جلدی مت مچاؤ۔ ينزل الملائکۃ بالروح، رہا مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، اللہ کی عادت رہی ہے۔ ينزل الملائکۃ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، وحی کے ساتھ، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب فرشتوں سے یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں اسم جنس، کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں ہی میں سے ایک ہے نا، تو یہ کام گویا فرشتے کے ذمہ لگا ہے، تو اس لیے تمام فرشتوں کو اس میں داخل کر دیا گیا۔ جیسے ایک انسان کے ذمے آپ کوئی کام لگائیں تو کوئی اعتراض کرے کہ یہ کام انسان سے کیوں لیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ کام انسانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد انسانوں کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے، مطلب یہ کہ انسان کی جنس مراد ہے، کہ یہ جانوروں سے نہیں لیا جاتا بلکہ انسان سے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یا اور اس کی ایک مثال کہ جنگ لڑنے کے لیے فوج میں مردوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، کوئی اعتراض کرے کہ خواتین کو بھرتی کیوں نہیں کیا جا رہا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی لڑائی کا کام مردوں سے لیا جاتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ اگر لڑائی کا کام مردوں سے لیا جاتا ہے تو ساری دنیا کے سارے مردوں کو تو لڑنے میں استعمال نہیں کیا جا رہا، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ لڑائی کا کام مردوں سے لیا جاتا ہے۔ تو مردوں سے تو نہیں، چند مردوں سے لیا جا رہا ہے، باقیوں سے تو نہیں لیا جا رہا۔ تو ایسے موقع پہ کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہاں مردوں سے مراد مرد کی جنس ہے، یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ عورتوں سے نہیں لیا جاتا اور دوسری مخلوق سے نہیں لیا جاتا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا مردوں، لیکن ساری دنیا کے سارے مرد مراد نہیں ہے بلکہ مرد کی جنس مراد ہے۔ تو یہاں بھی ينزل الملائکۃ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کام لیتے ہیں، تو مراد یہ نہیں کہ ہر فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، ان فرشتوں میں ایک حضرت جبریل ہے۔ تو یہ اعتراض ہے کہ یہ دوسری مخلوق سے وحی کا کام نہیں لیا جاتا۔ ينزل الملائکۃ بالروح، فرشتوں کو وہ نازل کرتا ہے، یعنی جبریل کو نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے، جس پر چاہتا ہے۔ تو یہ بھی انسانوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کو پیغمبر بنایا جائے، کس پر وحی نازل کی جائے، وہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتی ہے۔ لیکن جس پیغمبر پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اس کا مفہوم بنیادی ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ انذروا، پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ ڈراؤ تم، انہ لا الہ الا انا، اس بات سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات سے ڈراؤ کا کیا مطلب؟ لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب اس بات سے ڈرو،
یعنی اب اس بات سے ڈرو کہ اگر ہم نے یہ کلمہ نہیں مانا، اس کو نہیں قبول کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس بات سے ڈرو۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی تم اس بات سے ڈرو کہ کل تمہارا امتحان ہے، تو اگلا کہے گا بھائی امتحان سے کیا مطلب، امتحان سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ بھائی امتحان سے نہیں ڈرا جاتا، بلکہ اس بات سے ڈرا جاتا ہے کہ تیاری اگر نہیں کی تو امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بھی بتا دیا اب اس بات سے ذرا ہوشیار رہو، ڈرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اس معیار پر اگر اب تم پورے نہیں اترے اور اس بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو تمام پیغمبروں کو یہ کہا جاتا ہے انذروا انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کا مطلب میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، مکمل غلامی میری کرنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ میں عبادت کا بہت تفصیل سے مفہوم میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتایا تھا۔ تو اللہ ہی کو ماننا ہے، قوانین اللہ ہی بنائے گا، فالو اللہ ہی کو کرنا ہے۔ فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کے جو میسنجر جتنے بھی دنیا میں آئے ان سب نے اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی دعوتیں ہیں پیغمبروں کے علاوہ وہ انسانوں کو انسانوں کی طرف لے کر آ رہی ہیں۔ خلق السماوات والارض، کیوں بھائی ہم اللہ کو معبود کیوں مانیں اور اس سے کیوں ڈریں، اسی کے حکام کو فالو کیوں کریں؟ آگے اللہ اس کے دلائل دے رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ۔ یہاں دونوں باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ یہ کائنات اور زمین خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پیدا کسی اور نے کیا ہے۔ تو جب کسی اور نے کیا ہے تو اس کا حق ہے نا کہ اس کو مانا جائے، یا اس کو اپنی ڈکشنری سے ہی آپ نکال دیں۔ اور دوسری بات، اس نے پیدا بھی بلا وجہ نہیں کیا ہے، کسی حکمت سے کیا ہے۔ وہ حکمت یہی ہے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ حکمت تو جب ہی پوری ہوگی نا جب ماننے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو نہیں مانے اس آزمائش میں ناکام ہو ان کو عذاب دیا جائے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو جو بنایا گیا ہے تو اس کائنات کے بعد جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تو یہ حکمت کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اور جو ایسی ذات ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہو وہ بلند ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ جن کو تم شریک کر رہے ہو انہیں تو کچھ بھی نہیں بنایا، تو خالق جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ خلق الانسان، پہلے اللہ نے بتایا مادی چیزوں کو کیسے پیدا کیا، کہ مادی چیزیں جن میں حیات نہیں ہے، بے جان ہے، وہ کتنی عظیم ہے آسمان اور زمین۔ اب اللہ جاندار چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کے کیسے کمالات ہیں، اور جن میں سب سے عظیم مخلوق انسان ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس انسان کو کیسے بنایا؟ نطفہ سے، پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے۔ یہاں بھی انسان سے انسانوں کی اکثریت مراد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام منی سے نہیں پیدا ہوئے، وہ تو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اما حوا بھی ان کے جسم کے ٹکڑے سے پیدا ہوئی ہیں، جسم کے حصے سے۔ اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ بھی بغیر منی کے پیدا ہوئے، تو اس لیے اکثر انسان مراد ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو اس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب اچانک وہ جھگڑا کر رہا ہے، اور واضح جھگڑا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جھگڑے سے جب بھی ہے نا تو اللہ سے جھگڑ رہا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، میں خود سے بناؤں، میرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور کبھی کہتا ہے خدا کے علاوہ دوسرے بھی ہیں جن کی عبادت کی جائے، اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس کے ساتھ شریک کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے خصیم مبین، کہ بنا کس چیز سے ہے اور باتیں کیسی متکبرانہ کر رہا ہے، اپنی پیدائش کو بھول رہا ہے۔ اور خصیم یعنی اس پہ یہ جھگڑا سوٹ نہیں کرتا، یہ اس پہ جچتا نہیں ہے، یہ والا جھگڑا۔ اس کو تو چاہیے اپنے ماضی پہ غور کرے اور دیکھیں میں پانی کی بوند میں کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیے، تو جس نے بنایا بس میں اس کو مانوں گا، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، اور جیسے جیسے وہ مجھے آرڈر کرے گا میں اس کو فالو کروں گا، تو اس بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کیسی عجیب چیز سے بنایا، اور بننے کے بعد اس کا تکبر دیکھو کہ ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، اور جھگڑا بھی چھوٹا موٹا نہیں، کھل کے جھگڑا کر رہا ہے۔ یعنی آپ کسی پہ کروڑوں روپے کا احسان کریں، بڑی مصیبت سے کسی کو نکالیں، اور وہ آپ ہی سے پھڈا کرنا شروع کر دے اور کہے میں آپ ہی کو نہیں مانتا، تو ایسے موقع پہ آپ اسے کیا کہیں گے کہ تو کیا تھا، میں نے تجھے کیا بنایا، اور تو اب بجائے اس کے کہ مجھے مانے تو مجھے سے جھگڑا کر رہا ہے، اور جھگڑا بھی بالکل کھل کے کر رہا ہے، تجھے شرم بھی نہیں آ رہی اس جھگڑے میں۔ تو یہی انداز ہے قرآن مجید کا کہ انسان کو اس اللہ نے پانی کی بوند سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب وہ سخت جھگڑالو بن گیا، ہم سے جھگڑ رہا ہے کہ میں اللہ کی آیات کو نہیں مانتا۔ یہاں بھی ظاہر ہے انسان سے
بہت سے انسان مراد ہیں، سب مراد نہیں، یہ سارے نہیں جھگڑتے، اس میں تو پیغمبر بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو انسان کے کمالات، انسان میں ہماری قدرت کے کمالات ہیں۔ آگے جانوروں کی طرف آؤ جو ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے۔ والانعام خلقہا، اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء، انہی جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ جیکٹیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، صدیوں سے انسان جانوروں کی کھال کو، لیدر کو، چمڑے کو گرمی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اسی کے لحاف بنائے، اسی کے خیمے بنائے، اسی کی جیکٹیں بنائی گئی ہیں، اسی کو اوڑا جا رہا ہے، اسی میں پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ورنہ تو انسانوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی اگر یہ جانور نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور ان جانوروں میں اور بہت سارے منافع ہیں۔ کتنی دوائیں ان جانوروں سے ایجاد کی گئی ہیں، کتنے خوراکوں میں یہ کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی انہی جانوروں میں بہت سارے کام ہیں تمہارے لیے، اور پھر خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں یہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں کہ تمہیں سردیوں میں سردی سے بچائے، تمہاری خوراک کا انتظام ہو، اور تمہاری تجارتیں، منافع میں تجارت بھی داخل ہے، تمہاری تجارتیں بھی ہوں۔ یہ تو تمہارے بیسک جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں جو تمہاری ضرورت نہیں ہیں، لیکن وہ تمہارے دل کے سرور اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں، اگرچہ وہ بنیادی ضرورت نہیں۔ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو اللہ نے پہلے ذکر کر دی نا، اب ان چیزوں کا بھی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہے، جو نیڈ نہیں ہے سوسائٹی کی، لیکن اس سے تمہیں ایک زندگی کی خوشیاں ملتی ہیں۔ وہ خوشیاں کیا ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے، زینت ہے۔ حین تریحون، جب تم ان جانوروں کے ریوڑ کو لے کے شام کو گھر آ رہے ہوتے ہو۔ وحین تسرحون، اور جب تم صبح چرنے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں کہ جن کے پاس مال مویشی ہوں، وہ صبح ان جانوروں کو لے کے نکلتے ہیں، تو چونکہ ان کا یہ کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا روزگار ہوتا ہے، اس میں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک مستی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں۔ صبح صبح وہ نکل رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اتنا مال مویشی صبح، اور پھر گھاس لگی ہوئی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، جانوروں کو ہم چرائیں گے، جب شام کو یہ ریوڑ واپس آئے گا تو گاؤں میں لوگ دیکھیں گے بھی، اور لوگ عزت بھی دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے۔ اور پھر ایک تھکا ہارا جب گھر پر آتا ہے پورے ریوڑ کو لے کر، تو اس سے ایک اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ اب تو چونکہ ماڈرن دور ہے، یہ چیزیں دیہاتوں کے حد تک رہ گئی ہیں، پہلے تو یہ لوگوں کا گزر بسر اکثر اسی چیز پر تھا۔ تو اور پھر وہ بکریوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب شام کو آتی ہیں، گائے بھینسوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ چر کے واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں زینت ہے۔ زینت کا مطلب یہ منظر اچھا بھی لگتا ہے تمہیں، لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو لوگوں کو تم اچھے لگنے لگو گے، اور تمہارا یہ انداز اچھا لگے گا کہ تم صبح کو لے کے نکلتے اور شام کو لے کے واپس لوٹتے ہو۔ تو آج بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف یہ چوپائے داخل نہیں ہے، جس انسان کو بھی اللہ نے روزگار دیا ہے تو اس کے روزگار میں جہاں اس کی تنخواہ ملتی ہے، یا اس کی کوئی بزنس ہے، اس بزنس میں جو اس کی ارننگ ہوتی ہے، جہاں اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں اس بزنس میں اور ملازمت میں اس کے لیے ایک زینت بھی ہے۔ بے روزگار آدمی کو دیکھیں، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کیسے لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں یا کسی کی کوئی جاب لگی ہوئی ہو، کیسے صبح صبح وہ گھر سے نکل کے تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور شام کو واپس آ رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کی طرف لوگ جا رہے ہیں دکان کو، اور تھکے ہارے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال میں انسان کے لیے ایک زینت بھی ہے۔ زینت کا مطلب یہ عمل اچھا لگتا ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زینت اختیار کرنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ علماء کہتے ہیں تکبر میں، فخر میں اور زینت میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں وہ زینت ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، اور اس نعمت جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہو، اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دو، تو یہ پھر زینت نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے، تفاخر ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اور ایک زینت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ نے آپ کو کوئی ایسی نعمت دی جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ اس نعمت کی وجہ سے اتراتے نہیں ہیں، جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے ان کو حقیر نہیں سمجھتے، اور اس نعمت کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں، اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ تو بھیک ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ زینت ہے اور اس پہ خوش ہونا بھی جائز ہے، پھر یہ تکبر نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل
لم يدخل الجنہ لن يدخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، یعنی میرا حلیہ اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، زینت کو پسند کرتے ہیں۔ تو جمال بری چیز نہیں ہے، تکبر بری چیز ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن کے جن کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں، اور اس اچھے کپڑے کو آپ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو مستحق نہیں ہے بھائی، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، بس اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں بھیک کے طور پہ دے دی، ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ اگر انسان دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے گا تو وہ زیب و زینت نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ قرآن میں بطور نعمت کے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اللہ فرماتے ہیں اور تم جانوروں سے کیا کام لیتے ہو، اپنے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مگر شدید جان کی شدید مشقت کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے ان ملکوں کا پیدل سفر کرنا، خود بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا انتہائی شدید مشکل تھا، تو اس میں تم تجارت کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے، یا راستے کے سفر کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے؟ تو اللہ نے ان جانوروں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے ان شہروں، ان ملکوں تک، ان خطوں تک پہنچنا آسان کر دیا، صرف تمہارا نہیں بلکہ بوجھ اٹھا کے جانا آسان کر دیا۔ اس کے لیے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، آپ دیکھیں گدھے اور خچر کو پیدا کیا۔ تو چونکہ یہاں چوپاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس سے مراد اونٹ ہے، آگے پھر اللہ نے گھوڑے اور گدھے کا الگ سے تذکرہ کیا۔ تو اونٹ ایک ایسا دنیا میں جانور ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں آبادی ہے، تو یہ تو ٹرینیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، جہاز تو اب ایجاد ہوئے ہیں، پہلے یہ پوری دنیا میں آبادی کیسے پہنچی، اور یہ لمبے لمبے تجارتی سفر کیسے ہوئے کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، پھر یہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ دوسرے ملک میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں جو چیز ہے وہ یہاں لے کر آ رہے ہیں، انسانوں کا لنک لمبے لمبے، آپ عرب میں دیکھیں ریگستان کے سفر، تو ان میں پھر وہ تجارتی سامان بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے کیسا جانور اونٹ پیدا کیا جو اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چوپائے تو ہم نے پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو۔ تو آج لوگ جانوروں پہ بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن آج اگر ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے باپ دادوں کو ان جانوروں کی وجہ سے زندگی ملی، تجارت ملی، جس کی وجہ سے ہم ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ اس دور میں یہ جانور پیدا نہ کرتا تو وہ بھی مر کھپ چکے ہوتے، قحط سے ہلاک ہو چکے ہوتے، ہم بھی نہ پیدا ہوتے۔ تو جیسے یہ ان پر اللہ کا احسان تھا، آج کی دنیا پہ بھی اللہ کا اسی طرح سے احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کیسا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ دلیل بھی خود پیش کرتا ہے، پھر دعویٰ بھی خود ہی کرتا ہے کہ دیکھو اس دلیل سے یہ ثابت ہوا۔ یعنی اللہ نے بتایا نا کہ تمہارے رب نے کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن کے گوشت کو تم کھاتے ہو، جن کی کھال کو تم گرمی میں استعمال کرتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ تجارتی منافع بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ تم بوجھ بھی لمبے لمبے سفر کرتے ہو، ان کے سینوں پہ، ان کے کمر پہ بوجھ ڈال کے، اتنے لمبے سفر کہ تمہارے لیے بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور تم ان پہ سامان رکھ کے چلے جاتے ہو۔ تو یہ دلائل دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم مانو نہ مانو، لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے، واقعی تمہارا پالنے والا بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال، دیکھو اللہ کیسا اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، کیسا تعارف کرواتا ہے تاکہ بندے اللہ سے محبت کریں، بندے اللہ سے محبت کریں۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ڈرنے کا حکم تو اس لیے کہ ہم کوئی نافرمانی نہ کر لیں، پھر عذاب نہ آ جائے، ورنہ حقیقت میں اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ محسن ہے تو محسنین سے محبت کی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینتاً، اور اس میں بھی زینت ہے تمہارے لیے، گھڑ سواری، خچر کی سواری،
خاص طور پہ مالداروں کے لیے بڑی زینت ہوا کرتی تھی یہ. تو آج بھی یہ سواریاں ہیں ہمارے لیے زینت ہیں. اس کے متبادل اللہ نے پیدا کر دی سواریوں کو. لیکن سواری بہرحال جہاں انسان کے سکون کا ذریعہ ہے وہاں انسان کے لیے ایک زینت کا ذریعہ بھی ہے. دیکھنے میں انسان اس سواری میں بیٹھ کر اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور وہ کچھ بھی پیدا کرتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو. یہ تو وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں. اس کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے فائدے کا ہے, جو تمہیں علم میں ہی نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوتا رہے گا قیامت تک. یہ تو موٹی موٹی چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں وہ اللہ نے دکھا دی. مفسرین نے اس آیت کی تحت لکھا ہے کہ بہت سے موذی جانور جب تعداد ان کی بڑھتی ہے جنگلوں میں تو اللہ ان کی نسل پہ کنٹرول کرنے والے جانور بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح پتہ نہیں اس کائنات میں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے, تو اور ہوتا رہے گا قیامت تک. ہم تو جو سائنس جو ہے نا وہ تو مشاہدے کو دیکھتی ہے نا, جو نظر آ رہا ہے اس پر تو وہ اس کا تو اعتراف کرے گی. بہت سی چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں جن کو اللہ پیدا کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. یہ دلائل دے کے اللہ فرماتے ہیں واقعی سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. کیا مطلب کہ اتنے دلائل سے بات کے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے کہ اللہ کو بھی مان لو, اس کی نعمتوں کا اعتراف کر لو اور اس کی اطاعت شروع کر دو. یہ ہے سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور راستوں میں بہت سے ایسے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں. تو وہ جو اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے غلط راستے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ایک دعویٰ کر دیا دلائل دینے کے بعد, خود ہی دعویٰ کر دیا کہ تم کیا نتیجہ اخذ کرو گے, ہم تمہیں خود نتیجہ اخذ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ان نعمتوں میں جب تم غور کرو گے نا تو تمہیں سیدھا راستہ نظر آئے گا اور وہ تمہیں اللہ تک لے کر جائے گا. جو بھی راستہ تمہیں اللہ تک لے کے نہیں جا رہا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے, وہ جائر ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ جب تو اتنے دلائل سے ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے, تو جب تو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے تو چلا بھی تو سکتا ہے نا, تو ہمیں چلا بھی دے اس سیدھے راستے پر. تو اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا, لیکن اللہ ایسا چاہتا ہی نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں, جو چلنا چاہے گا تو اس کو چلا دوں گا, جو نہیں چلنا چاہے گا اس کو نہیں چلاؤں گا. تو مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں قرآن نازل ہی نہ کرتا, میں پیغمبروں کو ہی نہ بھیجتا, میں انسان کو پیدا کرتے ہی سیدھے راستے پہ چلا دیتا. تو مجھ میں یہ طاقت ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اس کی وجہ پہلے اللہ نے بیان کر دی کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت سے پیدا کیا, وہ آزمائش ہے. تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی اگر اللہ ہی تمہیں زبردستی سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ نحل کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 8. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر وقت مشکل ہے کہ بچ جائے, پھر اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں اس کی میں تفسیر شروع کروں گا. هو الذی انزل من السماء ماء. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. لکم منہ شراب. تمہارے لیے اس میں مشروب ہے. شراب عربی میں اس شراب کو نہیں کہتے جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں, اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. شراب بمانا مشروب, یعنی اس پانی کو تم پیتے ہو. مشروب یعنی پینے کی چیز. ومنہ شجر. اور اسی پانی سے درخت بھی ہیں, یعنی اسی پانی سے درخت بھی اگتے ہیں. فیہ تسیمون. اس درخت میں تم کیا کرتے ہو؟ تسیمون, اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. اسامہ یسیمو, اسامتن کا معنی جانور چرنے کے لیے چھوڑنا. سائمہ ہے نا, قرآن میں آتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائمہ, یہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اکثر سال چرتے رہتے ہیں, یعنی بارش کے پانی سے چرتے ہیں, تو چرنے والے جانور کو. تو اسامہ اسما کی طرح, اسوما کی طرح, اس کا معنی چرانا. تو انہی میں تم جانور چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. یمبت لکم بہ. وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے الزرع, کھیتیاں, والزیتون, زیتون, والنخیل, کھجور, والاعناب, انگور, ومن کل الثمرات, اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے اسی پانی سے. ان فی ذلک لآیۃ. بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وسخر لکم اللیل. اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو. مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دی رات, یعنی تمہارے فائدے کے لیے اس نے پیدا کیا رات کو. والنہار, اور دن کو. والشمس والقمر, اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی, یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. والنجوم, اور اسی طرح ستارے بھی. مسخرات بامرہ, وہ بھی مسخر ہو چکے ہیں اللہ کے حکم سے.
ستارے بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. ایک خدمت تو یہ کہ راستہ دکھانے کے کام آتے ہیں، ہمیشہ سے یہ ستاروں کا، فلکیات کا علم استعمال ہوتا رہا ہے، اور بہت سارے کام ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے. ذرا کا معنی پیدا کرنا، ذریت کہتے ہیں نا، ذریت اولاد کو، چونکہ وہ پیدا ہوتی ہے. اور جو کچھ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں، مختلف رنگوں کی چیزیں اس نے اس زمین میں پیدا کی، جیسے نباتات ہیں. الوان رنگ کو بھی کہتے ہیں، مختلف قسموں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی قسمیں مختلف ہیں. تو کیا مطلب؟ زمین میں طرح طرح کی جو چیزیں اس نے پیدا کی، یہ صحیح ترجمہ ہوگا. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی بے شک نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یتذکرون تھا اصل میں، ذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں نا، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بحر یعنی سمندر کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس میں سے کھاؤ. لَحْمًا طَرِيًّا، گوشت. طریہ کا مطلب تازہ. مچھلی کا گوشت چونکہ انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا کرتا ہے، تازگی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو تازہ کہا، تاکہ تم اسے تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالو. استخراج کا معنی نکالنا. مِنْهُ حِلْيَةً، اس سمندر سے زیور. حلیہ زیور کو کہتے ہیں. تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اے مخاطب تو کشتی کو دیکھتا ہے. مواخرہ، ماخرہ کہتے ہیں پھاڑنے والی، تو مواخر جمع ہے اس کی. مواخرہ فیہ، اس سمندر میں پھاڑتی بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی لہروں کو، اس کی موجوں کو. فلک کا اطلاق صرف کشتی پہ نہیں، جو بھی سمندر میں چلنے والی کشتیاں، جہاز ہیں، کہ تم اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ وہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں کیسے سمندر کی لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا، اور یہ سب اس لیے بھی کیا تاکہ لِتَبْتَغُوا، تم تلاش کرو. ابتغاء یبتغی، ابتغاء تلاش کرنا. من فضلہ، اللہ کے فضل کو، یعنی روزی تلاش کرو. سمندر میں تم تجارت کرو، روزی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اور ڈال دیے اس نے زمین میں. رواسیہ، مضبوط پہاڑ. راسیۃن، یہ کئی بار لفظ آ چکا ہے. ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے ڈاماڈول ہو جائے کہیں وہ، یعنی اس خوف سے، اس خطر، خوف نہیں یعنی اس خطرے سے. مادہ یمیدو، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے کہ تمہیں لے کے کہیں ڈاماڈول نہ ہو جائے زمین، تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے. وَأَنْهَارًا، اور دریا، نہر دریا کو کہتے ہیں، دریا پیدا کر دیے. وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے اس نے. ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بہت سے ایسے راستے جن پہ تم سڑکیں بنا سکو، یا جن پہ تم سفر کر سکو، تو وہ راستے پیدا کر دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. یعنی کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک کی تمہیں رہنمائی ملے. راستے ہوں گے تو آپ پہنچیں گے نا، رہنمائی ملے گی. راستے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پہنچیں گے آپ. وعلامات، اور اس نے بہت سے نشانیاں بھی پیدا کر دی، یعنی ان راستوں پہ نشانیاں. کیا مطلب؟ زمین ایسی بنا دی جاتی کہ بالکل ایک جیسی ہوتی، تو پھر انسان کے لیے راستوں کا تلاش کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، خاص طور پہ پرانے زمانے کے انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا. تو اس نے راستوں میں نا علامتیں بنا دی ہیں، جن علامتوں کو دیکھ کر لوگ صدیوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہے ہیں. یعنی زمین کو ایسا مختلف طریقے سے بنایا ہے کہ راستوں میں انسان کنفیوز نہیں ہو جاتا. وعلامات، اور اس نے نشانیاں بھی پیدا کر دی. وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ یہتدون، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر یہ لوگ سفر کرتے ہیں. افمن یخلق، تو کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کر رہا ہے سب چیزیں، اس کی طرح وہ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر رہا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی مخلوق ہیں، کیا وہ اللہ جیسی ہو سکتی ہیں کیا؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو. یہ تو اللہ نے کچھ نعمتیں بیان کی ہیں، تم خود سے بیٹھ کے شمار کرنا شروع کر دو. لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. احصا یحصی، احسان کا معنی احاطہ کرنا، نہیں گن سکتے ان کو. ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ بہت معاف کرنے والا اور